اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الاعقاف کی کچھ آیات ہیں جی۔ انجینئر اویس درانی قرآن لیکچر کے سلسلے میں جو ہے یہ جو شفاعت کا غلط عقیدہ ہے اور بخشش کا ہمارے ہاں، اور یہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے لیٹسٹ جو ڈسکوری ہے، وہ جنت جہنم اسی کا نام ہے۔ ارتقاء کا ارتقاء رک گیا تو جہنم، ارتکاب جو ہے تو ہو گیا تو جنت، یہ ہے وہ قرآن نے جو ایکسپلین کیا جی۔ تو اس شکل میں میں آپ کو جی وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جی۔ یہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ میں پہلے آیات پڑھ لیتا ہوں آپ کو جی۔ 15 تا 16 جو ہیں اس کی آیات ہیں قرآن کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہ ہے قرآن۔ اب اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے نا، وہ نتجاوز عن سیئاتہم، یہ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں شفاعت کا، ٹھیک ہے جی، کہ بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بتانی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ دو قسم کے گھرانے بتائیں۔ ایک قرآنی گھرانہ ہے، یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے۔ ایک نیک اور صالح گھرانہ ہے، اور دوسرا جو ہے تو ایک ہی گھرانے میں دو قسم کے بچوں کی قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے۔ دو قسم کے، ایک صالح بچہ ہے اور ایک غیر صالح ہے جی۔ اور اس میں حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں فرق کرتا ہے۔ انسان کی حیوانی زندگی کی نشو و نما اور حیوان کی جو پرورش کے مراحل ہیں، وہ سارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں ایک ہے، فزیکل لاس کے تحت ہوتے ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے کہ حیوانی جب انسانی بچہ جو ہی مادر رحم سے باہر آتا ہے تو ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے نفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تو اس کو یہ ساری ایٹریبیوٹس مل جاتی ہیں ایمرجنٹ ایولیوشن کے ذریعے، پہلے سے نہیں ہوتی، مادر رحم میں کوئی نہیں ملتی۔ یہ فرق آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اب حیوانات کی زندگی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو جبلت کا جذبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ بعض جنسوں میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، یہ چڑیا وغیرہ پرندوں میں اور مویشیوں میں عام طور پر آپ آبزرو کریں گے کہ ماں ہی بچے کی پرورش کرتی ہے۔ جب وہ بچہ اپنی پرورش آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بچے اور ماں کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور انسانی زندگی میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اب قرآن جو ہے والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کا فریضہ بتا رہا ہے۔ حیوانی سطح کا تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی پرورش کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ یہاں سے مختلف ہو جاتی ہے بات، یہاں پہنچے پر انسان کو یا اولاد کو یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان سے ہم نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے۔ بڑھاپے میں ان کی جو کمیاں رہ گئی ہیں، ڈیفیشنسیز، احسانہ کا مطلب جو کمیاں ان کو پورا کرنا۔ ٹھیک، قرآن میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اور تاکید آئی ہے۔ کہیں کہا گیا ہے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو اور درست کلامی پہ نہ اتراؤ۔ اس ساری تاکید میں آپ دیکھیں گے کہ حیوانات میں اس کی ضرورت نہیں، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی، یہ انسانی درجہ ہے، یہاں یہ چیز کہی گئی ہے
کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرے، ان کی کمی کو پورا کرے، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ بڑھاپے میں پہنچ کر عقل جو ہے اونधी ہو جاتی ہے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج جو ہے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کو تنگ نہ کرو، اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو نہیں، ایک ان سے بے رخی برتو، ان کی کمیاں پوری کرو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ نرمی سے برتاؤ کرو تو گویا یہ مقام انسانیت ہے۔ یہاں وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ کہا گیا ہے، اس طرح مومنین کے لیے حکم نہیں ہے جی، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوانی سطح پر نہ اترے، ماں باپ اس کی پرورش کرتے رہیں، اور جب ماں باپ خود اس وقت بڑھاپے پہ پہنچے اور ان کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہو تو یہ ان کی طرف سے رخ موڑ لے۔ تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی پرورش کرے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طرح تمہاری نگاہ پر داغ کی تھی، پرورش کی تھی، ربوبیت کی تھی، اس عمر میں خود اپنی جو ہے تو نگہداشت کے قابل نہیں رہے تو ان کی اس کمی کو پورا کرو، گویا یہ انسانیت کا تقاضا بتایا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں وسین الانسان ہے، اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، صرف حیوان اور انسان کی تمیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک بڑی حیرت انگیز چیز قرآن نے بتائی ہے کہ جو ماں باپ کی اطاعت ہے اس نے قرآن نے کہیں بھی فرض قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں بلکہ سارے مذاہب میں یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کہ ان کو ماں باپ کی جو اطاعت ہے فرض ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہیں ان کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو مد نظر رکھنی چاہیے بندے کو جی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ زندگی کے بڑے اہم اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ماں باپ کی اطاعت فرض کرا، اور باقی مذاہب میں تو پوچھو نہیں ماں باپ کی اطاعت کو کتنی اہمیت ہے۔ مہاراج رام چندر اس لیے اللہ کا خدا کا اوتار بن گیا کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا ایک ایسا حکم مانا تھا جس کو باپ بھی ناجائز سمجھتا تھا اور بیٹا بھی نامناسب، لیکن چونکہ باپ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے باپ کے اس حکم کو مان لیا، راج پاٹ کو تیاگ کے بن باس اختیار کر لیا، اور ان کے دھرم کی روح سے اتنا بڑا اہم کام تھا، اتنی بڑی نیکی تھی کہ وہ مہاراج رام چندر رام جو ہے اس بنا پر اوتار ہو گئے کہ اس نے باپ کے ایک نامناسب اور حکم کی اطاعت کی تھی۔ اب دیکھیں قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن جو ہے جذبات کی بجائے جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو پیش نظر رکھتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کو فرض نہیں کیا قرآن نے۔ دنیا کے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے جو ماں باپ کی اوبیڈینس ہے اس کو فرض قرار دیا گیا، کسی سے بھی کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ جو ان لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ صرف جذباتی چیز ہے، قرآن جذبات پہ نہیں اترتا۔ جہاں ایک طرف کہتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جو پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دماغی کمزوریاں۔ تو ایک ایسے شخص کو جو ابھرتی جوانی میں پہنچ رہا ہو، جس کی توانائیوں میں جس کی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، پختہ ہو رہی ہیں، اس کے زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، کیا اسے یہ حکم دے گا کہ یہ ان کی اطاعت کرے جن کے مطلب خود کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل اوندھی ہو چکی؟ اگر ان کی اطاعت فرض قرار دے دی جائے تو 2 قدم بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا۔ اب غور کریں قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کی بات کرتا ہے، ایموشنز کی نہیں۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ والدین کی اطاعت فرض ہے۔ یہ جو لڑکا بالغ ہو کے اگلی آیت میں آ جاتا ہے، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں سن رشد کو پہنچتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تو اوپر کو ابھر رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ جو ہے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک ایسی جنس کو جو ابھرنے والی ہو، یہ نہیں کہے گا قرآن کہ تم ان کی اطاعت کرو جو نیچے جانے والی۔ یہی چیز نسلوں کے اوپر بھی ہے، اور اپنے دور کی جو آنے والی نسل ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا، جو نسل چلی گئی ہے جن کو اسلاف کہتے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو بہت بڑا کنڈیم کرتا ہے قرآن نسل پرستی کو اور پیروی کرنا اپنے آبا و اجداد کی۔ جی کہتے ہیں اپنے حالات سے آپ خود سامنے رکھو، عقل و فکر سے کام لو۔ ٹھیک ہے، قرآن نے گائیڈنس دے دی ہے، اس رہنمائی میں اپنے قدموں سے آپ چلو، اپنی آنکھوں سے خود آبزرو کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں کا اعجاز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے احکام بھی انفرادیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم کو دوسرے مذہب کی تعلیم سے یہ منفرد بنا دیتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اس نے یہ کہیں نہ کہا، ٹھیک ہے، اطاعت جو ہے، دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں چھوڑا
کہ یہ حیوانات کی طرح کیفیت ہے کہ وہ تو تمہاری پرورش کریں، اور جب پرورش پا چکو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ماں باپ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ اور فرمایا آپ نے قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، حیوانات سے اس کو منفرد کیا کہ نہیں، ماں باپ ہے جو اپنی پرورش کے آپ قابل نہ رہے، بڑھاپے میں پہنچے، ان میں کمزوریاں آ جائیں، ان کمزوریوں کو رفع کرو نرمی سے، حسن سلوک سے۔ اور ادھر یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، فیصلہ آپ کرو، تم ان کے مقابلے میں فیصلہ کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہو۔ ذرا نگاہ اڑا کر اس غلط مفروضے نے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کہ جو کچھ کریں وہ کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن معاشرے میں کتنی تباہیاں پھیلا دی۔ کئی ماں حکم دے کہ ابھی طلاق دے دو بیوی کو، اس کو نکال دو، تو اس نے میرے حق میں گستاخی کی۔ اطاعت فرض ہے، اور 20 سے معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اطاعت فرض کے اسی غلط مفروضے کی ماتحت گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر ایک جہنم بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب یہ والدہ کے لیے بچے کی پرورش کے سلسلے میں مختلف مراحل کا ذکر قرآن کر رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اس ماں کو دیکھو، ایک چیز ہے جو سامنے لایا ہے، کہتا ہے حملت ہو امہ کرہم ووداعت ہو کرہا وہم لہو و فصالہ ثلاثون شہرا۔ یہ 46/15 آیا ہے۔ اتنی سی چیز دیکھو کہ حمل میں اس نے تمہارے لیے تمہاری پرورش کی، جب تم ابھی جنین کی صورت میں رحم مادر میں تھے کتنی اذیت برداشت کی، مشقت کی، پھر اس کے بعد وضع حمل میں دیکھو، پھر اس کے بعد تمہاری پرورش کے لیے کتنے عرصے تک وہ اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہاری پرورش کرتی رہی، اپنے بدن کے حصے کو تمہارے اندر منتقل کرتی چلی گئی۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہارا تو وجود کی ماں کی ان منازل کا رہین کرم ہے۔ تو اور نہیں، کم از کم جسے ہم کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہی چکا دو یار، اس معنی میں احسان کا بدلہ احسان ہی صحیح۔ چل، حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے یہاں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس آیت میں 30 شہرا، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نقطہ ہے، وہ اس میں دودھ پلانے کے لیے 2 سال مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ 24 مہینے وہ ہوئے، اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو 30 نہیں بنتے۔ اگر وہ 9 رکھے جائیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اب جو 30 اور 2 سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے، یقینی طور پر 2 سال کے لیے ماں ہی دودھ پلائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک۔ اس سے پہلے وہ چھوڑائے نہیں، اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں، قانونی تقاضا اور ہوتا ہے وہاں۔ یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں جو دودھ پلائی وہ باپ پر لازم آتی ہے، ماں کی دودھ پلائی۔ قانونی حد جو ہے وہاں مقرر کی گئی، یہ نہیں ہے کہ وہ 2 سال ہی کا عرصہ ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اگر 2 ہی سال لی جائیں تو یہاں بھی کرہ کی بات ہے۔ قرآن ہمیں نے یہ دوسرے مقام پر یہ 7/189 پہ یہ کہا ہے کہ پہلے حمل خفیف پھر حمل ثقیل۔ خفیف ہو کہ حمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی بوجھل نہیں ہوتا، اس میں کچھ مشقت نہیں ہوتی، عورت عام کام کاج کرتی ہے، وہ تقریباً 3 مہینے ہے، اس کے بعد وہ ثقیل ہو جاتا ہے، بوجھل۔ وہاں قرآن کی بات ہی عجیب چیز ہے، قرآن کا ایک لفظ یہاں سے عمل قرآ شروع ہو، وہاں سے اس نے مدت مقرر کی تو 6 مہینے کی مدت بنتی، تو 6 مہینے اور 2 سال ادھر کی تو 30 مہینے یوں ہی پورے ہو جاتے ہیں، دیکھیں۔ ہاں، لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کی روح سے فریضہ نہیں ہے کہ 2 ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے، ہاں، نہ اس سے کم نہ اس میں زیادہ۔ قرآن بات ہی کہہ رہا ہے کہ تم اور کچھ نہیں تو اپنی ماں کے ان مراحل کو اپنے سامنے رکھو۔ پہلے اس نے کس قدر مشقت اٹھائی، اس کے بعد 2 سال تک اپنے خون جگر سے تمہاری پرورش اس طرح سے ہوتی رہی، پھر بڑھ کر پھول ایسے ہو گئے، اس کے بعد یہ صورت ہو گئی۔ اطاعت والی بات نہیں ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، ٹھیک ہے، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے تجربات کے بعد پختگی حاصل کر 40 سال کی عمر تک اب وہ معاملات کے حل کرنے کے لیے پختہ ہو گیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اب والدین نیک ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پرورش اور اولاد کی طرف سے اظہار تشکر اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے گے۔ کہا کالا ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ وہ ہے سعادت مند بچہ، یہ مانگ رہا ہے دعا، ہاں، کہ جو خدا پرست اللہ سے دعا کرتا ہے، یا بار الہ مجھے توفیق عطا فرما کہ وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر وارد کی ہے، میرے ماں باپ کو نے جن سے نوازا تھا میں ان کا شکر ادا کر سکوں، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور وہ شکر یہ ہے کہ میں وہ کام کروں
تیرے قوانین کے مطابق ہو، ترضا ہو، جو بھی تیری مشیت اور تیرے قانون سے ہم آہنگ ہو، اس سے میری بھی صلاحیتیں پختہ ہوں، وہ اصلِ لی فی ذریتی، اور وہ ایسی ہوں کہ میں اپنی اولاد کو بھی اس طرح سے تربیت دے سکوں، میری صلاحیتیں میری ذات تک ہی محدود نہ ہوں، بلکہ وہ صلاحیت ایسی ہوں کہ میری اولاد کی تربیت اور پرورش بھی ان کے مطابق ہو سکے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں ہر معاملے میں تیرے قوانین کی طرف، تیری کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہاں سے مجھے رہنمائی ملی، وہاں سے مجھے جو بھی ڈائریکٹر ملے تو میں اس کے مطابق عمل کروں، زندگی گزاروں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کی طرف رجوعی بلکہ اس کے احکام کا عامات کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ اب جو گائیڈنس لینے کے بعد اس گائیڈنس کی پرواہ نہ کرنا اور کرنا وہی کچھ ہے جو اپنے جی میں آئے، تو پھر کسی سے رہنمائی لینے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، انسانی حسن عمل کی قبولیت کے علاوہ سیئات کے سلسلے میں یہ شفاعت اور بخشش کی نوعیت جو ہے، یہ نظریہ ارتقاء کی روشنی میں ثقلت موازین ہو و خفت موازین ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزن کی بات ہے، ترازو کی بات ہے، نمبروں کی بات ہے۔ جس کے نمبر 60% سے زیادہ ہو گیا، ہاں، تو وہ حسنات ہے، اور جس کے 60% سے کم ہوئے تو وہ کیا ہیں، وہ جو ہے تو وہ آپ کے جو ہے تو وہ سیئات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے جی، یہ جو ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس عمل کو ہم شرف قبولیت اللہ کہہ رہا ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم، یہ ایک ٹکڑا ہے، بڑی وضاحت طلب ہے۔ سیئات تمام عام برائی لغزشوں کو کہتے ہیں، ان سے تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، گرفت نہ کرنا، معاوضہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ اصحاب جنہ ہیں۔ یہ ٹکڑا ہے ان کے اس عمل کو تو ہم قبولیت کر دیتے ہیں، اور ان کی سیئات کو، لغزشوں کو جو ہے تو ازالہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اب یہ جو معافی کا تصور ہے بڑا تباہ کن ہے۔ اگر بخشش اللہ کی طرف سے ہے، معافی وہ اس کی طرف سے ہے، شفاعت اس کے رسول کی طرف سے، پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کو جو بوجھ ہے تو اس کا تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو سٹرکچر ہے قرآن نے دیا ہے، تو اس کا تو تصور دھرام سے گر جاتا ہے۔ پھر جو جی میں آئے کرو، یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی سیئات کو بحیث مجموعی معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ قرآن کا تصور سامنے لائی، وہ مکافات عمل کا جو تصور ہے، تصریف حیات سے کام لینا جی، قرآن کی ایک چیز پہ نہ رک جائیں۔ مکافات عمل کے مان لیے انسان کا ہر کم جو ہے، ہر عمل یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں معافی اور بخشش کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو قانون کی ایک چیز ہے، ہر انسان کا عمل نتیجہ، حتیٰ کہ اس کی نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ جب قانونی ہے تو اس میں معافی کا کیا تصور؟ اب یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ زندگی کا جو بنیادی فنڈامنٹل اصول یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیات ہیں، کوئی 99 سورہ ہے اور 7 8 2 آیات ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ٹھیک ہے، عمل خیر کا ایک ایک ذرہ بھی سامنے آ جائے گا، عمل شر کا ایک ایک ذرہ بھی وہ بھی آ جائے گی۔ اب اس میں بات سے تجاوز کرنا یا نظر انداز کر دینا، اس کو بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے آگے بڑھ جانا، یہ تو تضاد ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، اس میں آیات اور قرآن کہتا ہے اس میں تضاد نہیں ہے، تو اب تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی کھوج لگائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کائنات میں جو قانون ارتقاب کی روح سے جاری و ساری ہے، یعنی ارتقاء سے مراد کیا ہے؟ ہر چیز اپنے نقطۂ احاط سے آگے بڑھتی ہے، پستی سے مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی ہے، اور ہر منزل میں تخریبی قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کا اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو معنی کیا ہے کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس جو ہے، قوت مدافعت زیادہ ہے، تو تخریبی قوتوں کو شکست دے کر وہاں زندہ بھی رہتی ہے، اور صلاحیت زیادہ ہے، آگے بڑھ کر ارتقاء کی جو اگلی منزل ہے جس کو مستودع قرآن کہتا ہے، وہاں پہنچتی ہے، اور مستقر سے مستودع۔ اس طرح وہ ہے جس کی صلاحیت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوں تو تخریبی عناصر کو شکست دیتی جاتی ہے اور آگے بڑھتی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتی ہے، جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے۔ یہ ہے قانون ارتقاء۔ اب یہ قانون ارتقاء جو انسانی زندگی میں جاری ساری ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر جگہ پہ، پوری یونیورس میں
ٹھیک ہے، انسانوں میں بھی یہ ہے. انسان کی جو طبی زندگی فزیکل لائف ہے، اس میں جو ہے تجربات اور مشاہدات کیا بتا رہے ہیں کہ ان سے یہ جو ہماری جسم ہے، انسان کے اندر ہر آن ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک سانس پہ پہنچتے ہیں. اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس پہ موت واقع ہو جائے. ہوتا کیا ہے، اس کے اندر تعمیری قوتیں جو ان کا مقابلہ کرتی. اگر وہ تعمیری قوتیں بڑی ہوئی ہوں، وہ کیٹابولزم اور میٹابولزم، تو یہ تخریبی جراثیم بیکٹیریا سیلز جو اندر جاتے ہیں ہلاکت دیتے ہیں. انسان تندرست رہتا ہے. اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی، اندر کی جو تعمیری قوت ہے ان کے مقابلے میں کم ہے، تو یہ غالب آ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. اگر تو عارضی طور پر ہے تو جسے علاج کہتے ہیں، وہ یہ جو اندر کی جو مدافعت ہے، علاج سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیروں سے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ ہلاکت آمیز جراثیم کو مار بھی دیتی ہے. یہ اینٹی بایوٹک یہی ہے، اگرچہ وہ سب کو اندر ہی پہنچ کر مار دیتی ہے، لیکن اصل علاج کیا ہے کہ انسان کی مدافعت کی جو قوت ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. یہ صحیح طریقہ علاج ہے کہ وہ خود مقابلہ کرے، ان کو شکست دے، تندرستی ہوگی. لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں عارضی طور پر تو صرف بیمار ہوتا ہے. اگر یہ قوتیں کمزور تر ہوتی چلی جائیں تو وہ زیادہ غلبہ حاصل کرتی جائے، جس کا نام موت ہے. جب انسان بیمار ہو تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل ناپید ہو جاتی، یہ ہوتا نہیں ہے. وہ ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں، اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، موت بھی واقع ہوتی ہے. تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی ہی نہیں ہے. موت کے وقت بھی تعمیری قوت ہوتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اب ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اس وقت بھی کچھ ہوتی ہے. یہ تعمیری اور تخریبی قوتوں کو ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے، خارجی کائنات میں بھی اور انسان کی اپنی ذات میں بھی. ایک لا آف کنٹرڈکشن جو ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن نے 1400 سال پہلے قانون ارتقاء لایا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا انکشاف ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ انسان یا کائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے، ایک تراز ہوئے، وضع المیزان 55/7. ٹھیک ہے، اور ترازو کے جو دو پڑھ لیں وہ کہتا ہے تقریبی قوتوں کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور تعمیری قوتوں کو بھی. ایک کو وہ جو ہے سکولت کہتا ہے اور ایک کو خفت کہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ من سکولت موازین فوائشت رادیہ و اما من خفت موازین فامہ ہاویہ. یہ 101 سورہ ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، 6 سے 9 تک. اب جس کا تعمیری قوتوں کو پڑھ لو جھوکا ہو وہ تندرست و توانا، اور جس کے آگے بڑھنے کے قابل ہو وہ جنت پہ پہنچتا ہے. یہ جنت ہے. جس کی تعمیری قوتوں کو پڑھ رہا ہلکا ہو وہ جہنم ہے، بیمار ہو جاتا ہے، موت آتی. اب دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے قرآن. جسی طرح ایک طالب علم امتحان دیتا ہے، وہ 60% سے کم نمبر لیتا ہے، زیادہ نمبر لیتا ہے تو وہ آگے جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا. اس کے 40% جو نمبر ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے. اب یہ جو 40% نہیں گنے جائیں گے یہ نتجاوز عنہ ہے. یہ ہے وہ چیز، ان سیئات نتجاوز عن سیئات. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. جس طرح انسانی جسم کی یہ کیفیت ہے، اسی طرح انسان جسم سے عبارت نہیں ہے، اس کے علاوہ ریئل سیل بھی ہے، ذات ہے، جو نفس قرآن کہتا ہے. یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے. انسان کا اصل مقصودی قانون ارتقاء میں یہ ذات کی نشو و نما اور پرورش ہے. تو انسان کا ہر عمل طبی زندگی سے متعلق نہیں بلکہ اس زندگی سے متعلق ہے جس سے ہم انڈیویجویلٹی کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، ریئل سیلف کہتے ہیں. اس کا ہر عمل اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بھی پڑھ لیں، جیسے آپ نیک اعمال یا اعمال صالحہ قرآن کہتا ہے، اور وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں سب پختگی آتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. جیسے عمل شر کہتے ہیں، برائی، اس سے ذات میں ذوف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار. جسم کے مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے. اگر تعمیری قوتوں کو پڑھ رہا ہے بھاری ہے تو یہ ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل. یہ جنتی کی زندگی. اور جس ذات اور خود ہی کا تخریبی قوتوں کا پڑھ رہا بھاری ہو، خفت ہو، یہ اس کی ذات اور خود کمزوری ہوتی ہے، اس میں ذوف آ جاتا ہے، ارتقاء رک جاتا ہے، جمود ہو جاتا ہے. یہ جہنم کے لیے جہیم کا لفظ ہے، رک جاتا ہے. ایسے جہاں کوئی چیز روک دی جائے تو یہ سلسلہ ارتقاء میں آگے نہیں بڑھتی. یہ ڈیوائن ارتقاء ہے، یہ اللہ کا ارتقاء ہے. یہ جو فزیکل یہ کائناتی زندگی ہے اس میں جو ہے سائنس کے انکشافات ہیں بڑے ماہر العقول. یہ 10,000 سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے جو ڈھانچے متحجر ہو گئے، فاسلز ہیں،
انواع اقسام کے کوئی جانداروں کی بہت سی اسپیشیز ہیں. یہ ڈارون نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ مختلف قسم کی مخلوق کے جانداروں کی انواع ایسی ہیں جو ایک مقام پر فنا ہو گئی. وہاں کے ڈھانچے تو ملتے ہیں لیکن دنیا میں ان کا وجود نہیں. وہ تھی جن میں قوت مدافعت قطر نہیں رہی. ہاں ٹھیک ہے، یہ خفت موازین ہو گیا. ٹھیک ہے، یا بہت کم ہو گئی تھی تو مقابلہ نہیں کر سکی، فنا ہو گئی. کچھ ایسی ہیں جو زندہ تو ہے لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکی. یہ جہیمی ہے. یہ جتنے پرندے مویشی بھیڑ وغیرہ بکریاں نظر آتی ہیں، سانپ وغیرہ 10,000 سال یا لاکھ سال پہلے بھی یہی تھے اور آج بھی وہ بھیڑ ہی ہے. آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، زندہ اسی مقام پر جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا. یہ ہے جہیم میں ہیں یہ سارے. انسان کی بھی یہ کیفیت ہے جسم کی، اس کی ذات کی نشوما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہیں تو ان قوتوں کو شکست دے دیں جس پہ تقریب پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا لیکچر میرا لمبا ہو جائے گا اگر میں تھوڑا سا اس کو دیکھوں جی. تو یہ مختلف جو مذاہب ہیں ان میں سیاحت کے نتائج سے جو نجات کا سلسلہ ہے وہ بہت گمراہ کن ہے جی. ٹھیک ہے، ہاں سیاحت جو ہیں وہ تقریبی قوتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہاں. اب جو جنت پہ پہنچنے والوں کو دوسرا پڑ رہا ہے بالکل خالی نہیں، تو اس میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں. عجیب چیز ہے جو قرآن نے بتائی ہے. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں نجات کا تصور ہے. وہ بہشت میں یا جس میں بھی ہے وہ اپنے یہاں نجات اسے کہتے ہیں سالویشن. ٹھیک ہے، کہنے کے مطابق کہ جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو وہ معصوم ہو. ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں بدل بدل کر وہ ٹرانس مائگریشن آف سول کی بات جو کرتا ہے. وہ دھوبی کی بھٹی چڑھتا ہے. ہر بات دیکھا جائے اس کی جو آلائشیں لغزشیں ان میں کتنی کمی ہو گئی. یہ کروڑوں چکر دے کے جب دیکھا جائے اس میں کوئی آلائش نہیں رہی تو پھر اس کو نروان مل جاتا ہے، نجات مل جاتی. شرط کیا ہے کہ کوئی آلائش نہ ہو. عیسائیت نے مصیبت میں اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی علائشوں کا گناہوں کو بوجھ لے کے آتا ہے. اب اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا نے جو معصیت کی تھی اس گناہوں کا بوجھ ہر انسانی بچہ ساتھ لاتا ہے. کس طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کریں، وہ جہنم میں جائیں. تو کوئی جنت میں جانا ہے اس نے جس میں علائش کا ذرا دھبا نہ ہو تو کیا کیا جائے. تو انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے اکلوتے بیٹے بقول ان کے اپنی جان دے کر خون بہا جو ہے خدا سے یہ لیے کہ جتنے لوگ میرے اس کفار پر ایمان رکھیں گے ان کی وہ علائش ہے تو معاف کر دینا، دھو دینا اور انہیں جنت میں بھیج دینا. یہ ہے ابو تصب. ہاں ایک طریقہ ایجاد کی. اب قرآن دیکھیں وہ جذبات میں نہیں آتا. یہ انسانی فطرت کے خلاف چیز ہے. انسان ہے لغزشی بھی کرتا ہے، ہو جاتی ہیں. دیکھ رہے ہیں وہ سارے مذہب کا تصور جو ہے خالصتاً جذباتی ہے، جبکہ قرآن کا حقائق کا سامنا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی چھوٹی موٹی لغزش ہوتی ہے، وہ تعمیری قوتوں کا ازالہ کر دیتی ہیں. وہ جو حسنات ہیں دیکھ رہے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ 111/114 آیت ہے. دیکھیں سائنس کا جو سارا قانون ارتقاء ہے ان کی ڈسکوری اسی ایک نقطے پر ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات جو ہیں تعمیری پہلو ہیں، تعمیری قوتیں اور تخریبی قوتوں کو ازالہ کر دیتی ہے، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور ان تعمیری قوتوں کو پڑھنا بھاری ہو تو ازالہ ہو جائے. دیکھیں ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی لفظ جتنی بھی ازالہ ہو جاتا ہے. یہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتا. ان کو تعمیر اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ ہلکی جو تخریب ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. جس طرح ہم ابھی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے تو کیا کریں. اب سب سے بڑا حسنات کا کام کیا ہے؟ قرآن پھیلائیں، قرآن سمجھیں، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں تو یہ ہمارا حسنات ہوگا. تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور وہ جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پیریڈ برزخ میں، ٹھیک ہے نا جی، ٹرانزٹری، وہ بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹ وہ بالکل مقتولین فی سبیل اللہ والے کا جو ہے نا وہ ان کا برزخ کا پیریڈ نہیں ہے، وہ بھی ڈائریکٹ جائیں گے، منتقل ہوں گے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جائیں گے جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت میں ہے نا نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یہ 16ویں آیت 46 سورہ کی. ان کے حسن عمل جو بہترین حسن عمل ہے اسے قبول کیا جائے گا، کریں گے. وہ جو جس کا پڑھنا بھاری ہوگا اس کے ہاں سیئات چھوٹی موٹی لفظ سے جو سے ہوئی ہیں یہ ان کا ازالہ کر دیتی ہے. اور فرمایا معافی کا پہلو ہی نہیں ہے، نہ بخشش ہے نہ سفارش، خالصتاً قانون کی بات.
قرآن لایا ان لوگوں کو. ہاں سورہ کاف میں ہے نا کل ان نبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ 18 103 ایک آیت ہے. کہا آؤ تمہیں ان کی بھی بات بتائیں جو بہت خسارے میں رہتے. یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کرتے نہیں، وہ کرتے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے اس کے باوجود نقصان میں رہتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ 18 104 کیفیت کیا ہے ان لوگوں کی؟ وہی کہ جو دنیاوی مفادات کی باتیں ان میں کرتے ہیں، جن کو وہ اپنے ذہن میں اچھا کام سمجھتے ہیں. سننا آسن سننا، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں نا یا سبونا انہم یحسنون سننا، ٹھیک. تو ایسا اچھا کام نہیں ہوتا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. اب بات کیا ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ قانون موقفات عمل سے انکار کرتے ہیں. اس زندگی بات کی جو زندگی ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ یہاں کی زندگی کو ہی منتہا سمجھتے ہیں. یہ ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ جس میں فیل ہو جاتا ہے. تو اگر آپشن میں پاس بھی ہو گیا تو وہ تو نہیں گنا جائے گا، جیسا یہاں بھی ہوتا ہے. تو قرآن کہتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ 18 105 ان کے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو اکاؤنٹیبلٹی کے وقت جو ہے تو پھر ان کا وہ جو ہے میزان بھی کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ تو تضاد ہو گیا آیت میں. ایک جگہ کہتا ہے قرآن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ 99 سورہ ہے نا، 7 8 2 آیت. میان کھڑی ہوگی، ذرا ذرا تلے گا. یہاں ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے میان کھڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون ہے کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے کام رائے گاہیں کر دے، ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ رائے گاہ جانا یہ ہے کہ جو تقریبی پڑ رہا ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے کہ تعمیری کام جو کوئی تھوڑے بہت کیے ہیں وزن کچھ ہی نہ رکھے. چیز یہ ہے ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے، بڑا غور طلب ہے. پھر ذرا ذرا کیسے تلے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ایک تو اسکول اور کالجوں کے لڑکوں کا امتحان ہوتا ہے نا، اس میں کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں اور آپشنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طالب علم کا پرچہ لازم کمپلسری ایسا ہو کہ فیل ہو جائے اور باقی پرچے تو دیکھے ہی نہیں جاتے. پاس ہونے کے لیے پاس مارکس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا. اسی قانون ارتقاء یا قرآن کے ثقلت موازین اور خفت موازین پر 60% مارکس، جس سے 60 لیے اس کی 40% جو غلطیاں ہیں تو اس کو اگلی کلاس میں پروموشن دی جاتی ہے اور نتجاوز عن سیئاتہم ہو جاتا ہے. یہ 40% نمبر نہیں گنے جاتے، اگلی کلاس میں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو اعمال صالح کا پڑھ رہا ہے وہ 60% نے ازالہ کر دیا. اس کی 40% غلطیوں کا وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے. لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے تو اس کی باقی پرچے نہیں دیکھے جاتے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اس کے لیے تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے کیونکہ یہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہے. اب دوسری مثال اب حکومت کی، اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ہو تو اس نے کتنی بڑے بڑے کام کیے ہوں، رفع عامہ کے چندے دیے ہوں، اچھے کام، یہ چیز کوئی وزن نہیں دیتی، اس کا معاوضہ صلہ ہی نہیں ہوتا. ایک بغاوت کا جرم باقی اس کے سارے اچھے کاموں کو بہا کر لی جاتا ہے. اسی کو قرآن فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کہتا ہے. اس کے بعد جو ہے تو میزان ہی کھڑی نہیں کی جاتی. دیکھ رہے ہیں آپ، ہاں وہ بغاوت کا جرم جو ہے وہ پھر اس کو سزائے موت دی جاتی، ٹھیک ہے جی. اب یہ یاد رکھیں یار کہ قرآن کی روح سے بعض کاموں کو بغاوت قرار دیا ہے. کمپلسری سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ ہے جسے توحید کہتے ہیں. یہ زندگی کا ایمان ہے، اس کے مطابق یہ مسلک ہے کہ حق حکومت اللہ کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. ہاں اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی حکومت، اس پہ ایمان، اس کے ساتھ کسی انسان کی حکومت یا قانون کو شامل کیا جائے تو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بغاوت ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتے ہیں سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، جو شرک ہے بغاوت ہے وہ ہو جائے تو پھر جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. شرک کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف. ایمان یا توحید یہ کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو، اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرا شامل ہو. شامل ہوا تو شرک ہوا، شرک ہوا تو بغاوت کا جرم، بغاوت کا جرم تو پھر میزان کی گھڑی کرنے کی ضرورت نہیں. سارے عمل غارت. غور فرمایا قرآن نے کیا اصول دیا، ٹھیک ہے. اٹل ہے یہ قانون، ٹھیک ہے. اور جو حقائق کائنات ہیں اس کی تائید کرتے ہیں. یہ مغرب کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں محققین ہیں وہ قرآن کو الگ خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کے انکشافات اس کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیں ویلیڈیٹ کر رہے ہیں
ساری چیزوں کو قرآن کی زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے. جس کا تعمیری قوتوں کا پڑھنا بھاری ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہی لفظ بھی نہ ہو. قرآن نے تو مومنین کے متعلق بھی کہا ہے کہ یجتنبون کثیر الاسم الا اللمم. یہ 53 چھوٹی موٹی لفظ جو ہوتی ہیں ملامت وغیرہ سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے آسات کا پڑھ